بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا ساتھ دینے والے ہر ملک کے خلاف سنگین کارروائی ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کسی بھی قسم کی مدد یا سہارا فراہم کرنے والے ممالک کو سنگین معاشی نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے ممالک کے خلاف غیر معمولی پیمانے پر معاشی جنگ اور تنہائی کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ جو بھی ملک اپنے مالیاتی اداروں، کاروباری اداروں، ہوائی اڈوں یا سرکاری اداروں کے ذریعے ان کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرے گا، اسے بہت بڑے معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ دھمکی پر عمل درآمد کی صورت میں واشنگٹن کن مخصوص اقدامات کا سہارا لے گا اور نہ ہی کسی ملک کا نام لیا گیا ہے۔ ان کے بیان سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان ممالک کو امریکی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ واضح رہے، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں امریکہ بھی شامل رہا ہے، جس کے نتیجے میں خطے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ خلیجی ممالک بھی اس تنازع کے اثرات سے متاثر ہوئے ہیں۔ جنگ کے دوران ایران نے اپنے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جس سے عالمی منڈیوں میں شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ جنگ سے قبل دنیا کی تقریباً 5ویں حصے کی تجارت شدہ تیل کی مقدار اسی اہم آبی گزرگاہ سے گزرتی تھی۔ امریکہ اور ایران نے اپریل اور جون میں جنگ بندی کے 2 معاہدوں کا اعلان کیا تھا، جن کا مقصد آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت معمول پر لانا اور تنازعات کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ تاہم دونوں معاہدے جلد ہی ناکام ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے آبِ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے مطالبات پیش کر دیے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق یہ فہرست ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر کلیباف نے امریکہ کے حوالے کی ہے۔ باقر کلیباف نے امریکہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے انعقاد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا، جس کی میعاد 2 دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو خطے میں بحری ناکہ بندی اور ایرانی تیل پر عائد تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کرنا ہوں گی، جبکہ امریکہ میں منجمد کیے گئے ایرانی اثاثوں کو بھی غیر مشروط طور پر بحال کرنا ہوگا۔ محمد باقر کلیباف نے بیرونی صورتحال پر بات کرتے ہوئے خبردار کیا کہ داخلی انتشار اور اختلافات ملک کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی دشمنوں کو ایران کے خلاف اقدامات کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے ایرانی عوام پر زور دیا کہ دشمن ملک میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنے کے در پہ ہے، لہٰذا تمام بیرونی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے قومی یکجہتی اور اتحاد کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ واضح رہے، مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران لبنان سمیت ہر محاذ پر فوجی کارروائیاں روکنے پر راضی ہوئے تھے، جبکہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل یا تیار کرنے کے حق سے دستبردار ہوا تھا۔ علاوہ ازیں امریکہ نے ایرانی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور ایران نے آبِ ہرمز کھلی رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی تعمیر نو کا منصوبہ شروع کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی راضی ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کا ساتھ دینے والے خلیجی ممالک کو خبردار کر دیا۔ ایران کی مسلح افواج نے خلیج فارس سے متصل ممالک کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی فوجی مدد یا سہولت فراہم کرنا امریکی فوجی کارروائیوں میں براہ راست شرکت کے مترادف سمجھا جائے گا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف علی عبداللہی نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو فراہم کی جانے والی کوئی بھی مدد یا سہولت امریکی فوجی کارروائی میں شرکت تصور کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی طیارے، بالخصوص فضائی ایندھن بھرنے والے طیارے امریکی فوجی اڈوں پر موجود ہوں اور میزبان ملک کو اس کا علم نہ ہو۔ انہوں نے خلیج فارس کے ساحلی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ان میں سے کئی ممالک مختلف بیانات میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، تاہم انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ساری صورتحال کا مکمل علم ہے۔ ایران کی اس وارننگ کے ساتھ ہی امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن کی مشرق وسطیٰ میں دوبارہ تعیناتی بھی سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جارج واشنگٹن کو USS ابراہیم لنکن کی جگہ تعینات کیا جا رہا ہے، جس کے عملے کی طویل تعیناتی کے باعث حالات تشویشناک ہو چکے تھے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کی دارالحکومت کیف اور گردونواہ میں روسی میزائل حملوں کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 23 سے زائد زخمی۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی میزائل حملوں کا سلسلہ رات گئی جاری رہا، جس میں رہائشی عمارتوں اور گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، جبکہ گاڑیاں بھی متاثر ہوئیں۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کے مطابق ایک طبی مرکز کی عمارت میں بھی آگ لگ گئی، جبکہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے کم از کم ایک شخص کو زندہ نکال لیا، جبکہ مزید افراد کی تلاش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پولینڈ کی فوج نے روسی حملوں کے پیش نظر احتیاطی فوجی فضائی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق حملوں سے ہونے والے نقصانات کا مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وسط مدتی انتخابات کی ابتدائی مرحلے کے دوران کئی ریاستوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ اہم امیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق وسط مدتی الیکشن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پسندیدہ امیدواروں کی شکست نے حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ بائرن ڈونلڈ نے گورنر کے لیے ریپبلکن نامزدگی حاصل کر لی، تاہم وہ تقریباً 48% ووٹ حاصل کر سکے، 50% کی حد عبور نہ کر سکے۔ نومبر کے عام انتخابات میں ان کا مقابلہ ڈیموکریٹک امیدوار اور سابق ریپبلکن ڈیوڈ جولی سے ہوگا۔ اسی طرح فلوریڈا میں ہی سینٹ کے پرائمری میں ڈیموکریٹک اینجی نکسن نے سابق فوجی افسر ایلیکس ونڈ مین کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اینجی نکسن نے انتخابی مہم میں غزہ جنگ اور فلسطین کی حمایت سمیت بائیں بازو کے کئی نکات کو نمایاں کیا، جو ان کی کامیابی کا سبب بنا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر فلوریڈا، الاسکا اور وائیومنگ کے پرائمری انتخابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت اب بھی ریپبلکن امیدواروں کے لیے طاقتور اثاثہ ہے، لیکن کئی حلقوں میں یہ طاقت بے اثر نظر آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ امیدواروں کی شکست کا یہ ابتدائی رجحان نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کے لیے ہونے والی بڑی سیاسی کشمکش کا اہم اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی جانب سے خطرات رکن ممالک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ نیٹو نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ یہ بیان ایران کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر واشنگٹن نے ایران کے خلاف کارروائی کا سلسلہ مزید طویل کیا تو یورپ میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نیٹو اتحاد کے ایک عہدیدار نے کہا کہ رواں سال کے آغاز میں اتحاد کے فضائی دفاعی نظام نے اس وقت اپنی اہلیت ثابت کر دی تھی جب ایران کی جانب سے ترکیہ آنے والے میزائلوں کو رستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ نیٹو کے عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت الگ الگ مواقع پر میزائلوں کو کامیابیوں کے ساتھ روکا گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری دفاعی پوزیشن اور صلاحیت مضبوط اور مؤثر ہے۔ نیٹو عہدیدار کے مطابق نیٹو کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور نیٹو کے تمام رکن ممالک کے دفاع کے لیے بھی جو ضروری ہوگا وہ کیا جائے گا۔ یہ بیان فائنینشل ٹائم کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس میں امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی صورت میں ایران کے ممکنہ رد عمل کا جائزہ لیا گیا تھا۔ رپورٹ میں اس کے جواب میں ایران کی جانب سے یورپ میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے کا بھی ذکر تھا۔ یورپ بھر میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں جہاں اس کے فوجی بھی تعینات ہیں اور ایسے مقامات میں نیٹو کی کئی رکن ممالک بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران کئی خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے کر چکا ہے، جبکہ اب ایسی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ اس کی جانب سے یورپی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو بھی ممکنہ طور پر نشانہ بنائے جانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 20 جولائی سے اب تک 48 سعودی تیل بردار بحری جہازوں کو روکا جا چکا ہے، حوثی گروپ کا دعویٰ۔ یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ 20 جولائی سے اب تک 48 سے زائد سعودی تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری راستے سے گزرنے سے روک دیا گیا، جبکہ 8 سعودی تیل بردار جہازوں کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساری نے بتایا ہے کہ حوثی فورسز نے بحیرہ احمر میں 5 جبکہ خلیج عدن اور بحیرہ عرب میں 3 سعودی تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے سعودی عرب کی ینبی، نجران، جزان اور ابہا سمیت مشرقی صوبے میں تیل کی تنصیبات کے خلاف 9 فوجی کارروائیاں کیں۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔